میں ولید صاحب کی طرف آتا ہوں کیونکہ آپ نے دو بڑے سیریس جو ریفرنسز ہیں وہ دیے ہیں بالخصوص ٹیکس چوری کا. ولید صاحب میں بٹ صاحب کی پہلے ایک ان کی اوپینین لے لوں, وہ میں آپ کی خدمت رکھتا ہوں. بٹ صاحب آج آپ کو دانیال عزیز صاحب پہ پیار نہیں آ رہا؟ نہیں دیکھیں, جو حقیقت ہوتی ہے نا, دانیال جی صاحب نے سچی بات کی ہے اور یہ ہے بالکل ان کا کتاب میں لکھا ہے یہ ٹیکس. نہیں, میرا سوال یہ تھا کہ آج آپ کو دانیال صاحب پہ پیار نہیں آ رہا؟ نہیں, دانیال سے صاحب ویسے ہی ہمارے بڑے بھائی ہیں, دوست ہیں, مجھے ان سے ہمیشہ اچھی باتیں اور اچھی باتیں سن کے میں خوش ہوں. بھائی ہیں میرے, میں یہ نہیں کہتا اختلافات ہوتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں, لیکن بات انہوں نے حق کی ہے نا, جو سچی بات ہے وہ بتائی ہے. اچھا ٹھیک ہے, لیجئے ولید صاحب. آپ پوچھیں, آپ ولید صاحب سے پوچھیں کہ آپ بتائیں کس کورٹ میں جائیں گے. دیکھیں جی, میں جامی صاحب آپ کے توسط سے ایک باری پھر دہراتا ہوں, دانیال صاحب نے بھی کوئی حوالہ دیا ہے کتاب کا, ان کو بھی بلا لیں گے اس پروگرام میں, لیکن میرے خیال کیونکہ بات شروع جو ہے وہ بٹ صاحب سے ہوئی ہے, بٹ صاحب وہ کتاب لے آئیں اور پہلے بٹ صاحب کو میں دعوت دوں گا کہ وہ پڑھ کے سنائیں کہ وہ کون سا حصہ ہے اس کتاب کا اور اس میں کیا لکھا ہوا ہے, اور خود پڑھیں گے. یہ دانیال صاحب سے نہیں پڑھوانا, دانیال صاحب سے نہیں پڑھوانا, انہوں نے خود پڑھیں گے, میں کراؤں گا, بٹ صاحب خود پڑھیں گے, بٹ صاحب خود پڑھ کے. آپ کو بٹ صاحب بالکل پڑھیں گے, کیوں نہیں پڑھیں گے؟ میں تو دعوت دے رہا ہوں, شروع ہوا کریں گے, ابتدا وہ کریں گے, پھر میں اس کا جواب ایسا کریں, پھر میں اس کا جواب لاہور بلا لیں. یہ تو پہلی بات ہے. یہ بہتر نہیں ہے کہ لاہور بلا لیں؟ آپ جہاں بھی کہیں, آپ کے شو پہ ہی ہوگا, میں لاہور آ جاتا ہوں, جہاں پہ کتاب لے آؤں گا. میں صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ کتاب مجھ سے نہیں پڑھوانی, خود پڑھنی ہے. نہیں, وہ آپ کو پڑھائیں گے بھی اور ترجمہ بھی کہتے کر کے بتائیں. وہ یہ کہہ رہا ہوں نا کہ میں ترجمہ بھی وہ بتاؤں گا, دانیال صاحب نہیں پڑھیں گے, میں نہیں پڑھوں گا, وہ پڑھیں گے, وہ پڑھ کے سنائیں گے کتاب میں لکھا کیا ہوا ہے, اور دوسری پھر میں بتاؤں گا اس کا مطلب کیا ہے. کتاب میں لکھا ہے کہ عمران خان جوا کھیلتا تھا اور اپنے پیسے اپنے سالے سے بھی کمیشن لیتا تھا, کہتا تھا میں اپنے, یہ جیسے دانیال, میں تو کہہ رہا ہوں یہ ساری باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں, تو وہ ساری باتیں ہم دیکھیں گے. چلیے بٹ صاحب ایسا کر لیتے ہیں نا, پھر وہ بات ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں کتاب لے کے اور آپ پڑھ کے کتاب لائیں گے, کتاب لائیں گے, بٹ صاحب نے چیلنج قبول کیا, کتاب لائیں گے, بٹ صاحب نے اپنا چیلنج قبول اس کے صفحے کو ڈسپلے کریں گے تاکہ ناظرین بھی دیکھ سکیں, اور اس صفحے کو پڑھیں گے بٹ صاحب پہلے, بٹ صاحب پڑھ کے اس صفحے کو جب مکمل کر لیں گے پھر میں بتاؤں گا اس کا مطلب کیا. میں آپ کو پڑھ کے بھی سناؤں گا, میں نے 28 سال لندن کے. اور دوسری بات, پھر آپ ایک وعدہ کریں گے, پھر آپ اس جھوٹے کو چھوڑ دیں گے, زکوٰۃ کھانے والے کو چھوڑ دیں گے, پھر آپ یہ وعدہ کریں کہ آپ اس کے ساتھ نہیں رہیں گے. جھوٹ آپ بول رہے ہیں, اور آپ اپنے جھوٹے کے کہہ رہے ہیں کہ اگر کتاب میں لکھی ہوئی بات جو میں آپ کو حوالہ دے دوں وہ درست ثابت ہو تو پھر آپ انہیں چھوڑ دیں گے. مجھے پتا ہے وہ درست نہیں ہے, وہ درست نہیں ہے, مجھے پتا ہے, نمبر ایک. اور نمبر دو, یہ ان کی حالت ہے, یہ ان کی حالت ہے, کہتے ہیں وہ درست نہیں ہے, یہ جھوٹ ہی بولتے ہیں. نہیں, تو آپ بولتے ہیں, اور جھوٹ آپ کا لیڈر بولتا ہے جو کہتا ہے میری پلیٹلیٹس گر گئی ہوئی ہیں. نہیں, یہ میری بتائیں نا, یہ جھوٹ دانیال صاحب بھی جھوٹ بول رہے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں تینوں کو بلا لیں, وہ پڑھ کے آپ نے جو بات کی ہے وہ آپ نے جو بات کی ہے وہ آپ دہرا دیں, وہ ہم ریکارڈنگ پلے کر دیں گے, اس کی ریکارڈنگ پلے کر دیں گے کہ انہوں نے کہا کیا, بات ہو گئی, اور بات ہو گئی, ایگریمنٹ ہو گیا, پھر پڑھ لیں گے کہ اصولی طور پر اتفاق ہو گیا. بٹ صاحب آپ کے چیلنج کو انہوں نے قبول کیا ہے, اینڈ ہی از ولنگ, وہ کہہ رہے ہیں یہ چھوڑ دیں گے اس کو. بٹ صاحب یہ تو بحث آپ کی اپنی جگہ ہو گئی, اصل سوال وہی تھا کہ جب عدالت نے حکم دیا ہے تو اس حکم پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہو پا رہا, اور کیوں آج 6 رکن جو وفد کیا وہ ملاقات نہیں کر سکا پانی پی ٹی سے؟ دیکھیں ایک بات بتاؤں, سب سے پہلے کہ وہ ایک قیدی ہے, قیدی کے جو ہوتے ہیں نا, جو جیل کے مینول کے اصول ہوتے ہیں اس کے مطابق چل, یہ تو عدالت نے فیصلہ کر لیا, 2 دن ان کو دے دیے, ملاقاتیں ہوں گی. یہ ایک سب سے ان کو سب پی ٹی آئی میں اب پتہ ہے اصل میں کیا لڑائی چل رہی ہے, کیا وہ یہ جو سلمان اکرم راجہ ہے نا, انہوں نے بالکل ان کا صحیح بندوبست کیا ہے تھرو بانی پی ٹی آئی. اس نے کہا جو نام آپ نے دینے ہیں, وہ کل میں ایک پروگرام میں تھا فیصل چودھری صاحب کے 2 دن پہلے, اس نے کہا یار میں نے بھی, وہ بھی جب گئے نا پہلے تو گئے اپنے وہ بابر وان صاحب, تو بابر وان صاحب نے کہا میرا نام نہیں ہے, میں نے اندر جانا ہے. تو وہ سلمان اکرم راجہ نے کہا جی یہ اندر کیسے جا سکتا ہے, میں نے تو اس کا نام ہی نہیں دیا. اب اس طرح سلمان اکرم راجہ صاحب جن کا نام دیں گے وہ اندر جائیں گے. وہ فیصل چودھری کو بھی انہوں نے نکلوا دیا جماعت سے. بات یہ ہے ان جو اس میں وہ علیمہ باجی, آپ مجھے بتائیں یہ جب یہ نہیں کہہ رہا ادھر نیشنل سیکورٹی کی جو میٹنگ تھی اس میں یہ دل کے پہ ہاتھ رکھ کے ولید اقبال صاحب بتائیں, علیمہ خان نے ہر ایک کو فون کیا ہے جو بھی گیا نا میٹنگ میں وہ جماعت سے نکال دیا جائے گا, اس خوف سے کوئی گیا ہی نہیں. کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد کریں. میں بتانے لگا ہوں, وہ کہہ رہی ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ نے ہر بندے کو فون کیا
جو بندہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں جانے لگا تھا جو 14 لوگوں کی فہرست ہے یہ دل پہ ہاتھ رکھ کے کہ ایسے ہوا کہ نہیں؟ آپ نے سوال کیا ہے کہ جی کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد ہونا چاہیے کہ نہیں. آپ جواب میں کچھ اور طرف چلے گئے ہیں. اب وہ سوال کا جواب ہے ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے, مان گئے نا, بالکل ہونا چاہیے, ہونا چاہیے. کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. یہ ان کے اپنے اوپر ہے کہ یہ کس کا نام بھیجتے ہیں. لیکن یہ علیمہ خان صاحب نے فون کیا تھا لوگوں کو کہ آپ نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں نے تو کبھی ایسی بات نہیں سنی. میں یہ پوچھے سے دل پہ ہاتھ رکھ کے افطار پہ ملا بھی ہوں. میں نے تو یہ پہلی بار سن رہا ہوں یہ بات کہ علیمہ خانم صاحبہ نے اسمبلی کے ممبروں کو فون کیا ہو. میں نے تو کبھی ایسی خواہ اس موقع پہ یا کسی اور موقع پہ میں نے کبھی ایسی بات نہیں. بٹ صاحب وہ ڈینائی کریں, لیکن بہرحال یہ عید کے بعد پھر آپ سے ایک پروگرام کے نالج میں بات ہے. دانیال صاحب میں نے آپ کو میچ ریفری کے طور پر یاد کرنا ہے, آپ بھی کائنڈلی کانسنٹ دے دیں. میچ ریفری میرے خیال آپ کو تعینات کرتے ہیں, آپ لوگوں سے پوچھ لیں. دانیال صاحب آپ کانسنٹ دے رہے ہیں مجھے میچ. میں ایک چھوٹی سی ضمنی ڈالنا چاہوں گا. جی سر پلیز. کہ جو آپ پروگرام کریں گے اس میں ایک اور بھی بڑا اہم ایشو ہے. جی. یہ جو امریکن کانگریس نے ایک لیجسلیشن موو کی ہے, ٹھیک ہے, 2 کانگریس مین نے, جی اس کے پیچھے یہ جو بات ہے جوئے والی, یہ جو کانگریس میں فوج کے خلاف جو موو ہوئی ہے, اس کے پیچھے بھی یہودی پیسہ ہے, وہ بھی رکھے اس میں. یہ میرا مسئلہ تو یہ تھا کہ ہم جہاں پہ سیاسی طور پر پہنچے ہوئے ہیں وہاں پہ وہ کہتے ہیں جی کہ آپ اپنے دور میں یہ کرتے تھے, یہ کہتے ہیں جی اب آپ یہ کر رہے ہیں. ایک دوسرے پہ الزام ہی لگایا جا رہا ہے کہ جب آپ گورنمنٹ میں تھے آپ کسی کی مدد سے آئے اور غلط آئے اور آپ نے ملک کے ساتھ استحصال کیا, یہی الزام ان کا ہے. یہ میں آپ سے پہلے بھی جاننا چاہتا, دائروں کے سفر میں پھنس گئے ہیں. تو وٹ ڈو یو سی, اس کا سولوشن کیا ہے, کب نکلیں گے ہم اس دائرے کے سفر سے؟ جی میرے خیال میں ولید اقبال صاحب کی جو ایک بات ہے میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو عدالت کا بھی حکم ہوتا ہے, جو بھی حکم ہوتا ہے, وہ آخرکار اگر کوئی نظام ہے ملک میں تو وہ ماننا پڑے گا. تو اس میں جو ان کی ریزرو سیٹوں کے حوالے سے یا ان کے جو ممبرز الیکٹ ہوئے ہیں ان کے حوالے سے جو عدالت نے حکم دیا ہے, پھر اس کی کنسلٹیشن ہوئی, پھر وہ ریکنفرم ہوا, پھر الیکشن کمیشن نے آدھے جو ہیں ان میں سے یا کچھ حصہ جو ہے ان کو نوٹیفائی بھی کر دیا, لیکن وہ چیز ابھی تک جو ہے وہ اٹکی ہوئی ہے. تو میرے خیال میں ایک تو وہ ریزولوشن ہو تو اچھا ہے. دوسرا بھی جیسے کہ آپ کو پتہ ہے چیف الیکشن کمشنر صاحب کا ٹینیور ختم ہو گیا. جی وہ میرے خیال میں حکومت کو چاہیے اس کا انیشیٹو لیں اور باقاعدہ ایک سنجیدہ مذاکرات کریں, اور جو بھی اس میں سے طریقہ کار ہے بتدریج, اگر فرض کریں حکومت اور اپوزیشن نہیں فیصلہ کر سکتے تو پھر وہ نام آگے چلے جاتے ہیں کمیٹی کے پاس. بالآخر حکومت کا پھر بھی اس میں بہت زیادہ اثر رسوخ ہوتا ہے, لیکن کوئی ایسا جو کہ متنازع نہ ہو اور اچھا نام ہو. جیسے یہ صاحب جو آئے ہیں, میں اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کرتا تھا, بات الجھانے کی نہیں ہے. عمران خان صاحب نے خود ہی بتا دیا کہ یہ صاحب کیسے آئے ہیں. اب وہ انہوں نے کیوں یہ بھگتا, جو کچھ پی ٹی آئی نے بھگتا کہ ان کا بلہ بھی چلے گیا, سب کچھ ہو گیا, تو شاید آئندہ کے لیے وہ اس طرح کے فیصلے نہیں کریں گے کہ جو ان کو بتایا گیا انہوں نے اس کا نام لے لیا کہ چلیں ٹھیک ایسے کر لیں.